بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلمت له رمضان سلمت له السنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، قابل تقدس کو اور عزیز دینی بھائی، میں تھوڑا قریب آ کر کے پڑھ جا، دعا فرمائے کہ اللہ پاک مفید باتیں سنانے اور اس سے زیادہ اس کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مقدر فرما دیا، ہمیں موقع مل گیا، رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ گیا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ پاک کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے گا. جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے رمضان کے استقبال پر آمادہ کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے سامنے کون سی چیز آ رہی ہے؟ ماذا یستقبلکم، اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ اس طرح کے سوالات کرتے تھے. اور رمضان سے پہلے آمد سے ایک دن دو دن پہلے آپ خطبات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبات منقول باضابطہ جو رمضان سے پہلے آپ نے دیے تھے. آپ صحابہ کرام سے کہتے تھے دیکھو اتاکم رمضان الشہر المبارک، بابرکت مہینہ، برکت والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا. یغشاکم اللہ فیہ، اللہ پاک تم کو اپنی آغوش یا رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں اس مہینے کے اندر. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دعا، اور تم جو بھی اللہ پاک سے مانگتے ہو، اللہ سے دعا کرتے ہو تو اس دعا کو اللہ پاک قبول کرتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دعا. اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ دیکھو اللہ کی نظر جو ہے نا تمہارے تنافس پر ہوتی ہے. وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، تم لوگ جو اس مبارک مہینے میں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو اور بڑھ چڑھ کر نیک کام کیا کرتے ہو، تو اللہ کی اس مہینے میں تمہارے اس تنافس پر، اس ریسنگ پر خاص نظر ہوتی ہے. جو تم نیک اعمال میں تنافس کر رہے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، جب اللہ کی نظر ہے تمہارے اعمال پر تو تم اللہ کو بہتر سے بہتر اعمال کر کے دکھاؤ. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، تم اپنی طرف سے عمدہ چیز اللہ کو دکھاؤ، پیش کرو اللہ کے آگے اس مہینے کے اندر، چونکہ اللہ کی ایک خاص نظر ہے. تو فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں. اور جب بھی رمضان آتا تو رمضان میں بندوں کو کیا ملتا ہے اس سے متعلق بھی بہت سی روایتیں ہیں. من تقرب فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر کوئی رمضان میں ایک نفل کام کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ
غیر رمضان میں فرض ادا کر رہا ہے، فرض کی ادائیگی کا جو ثواب اللہ پاک غیر رمضان میں دیتے ہیں، رمضان میں نفلی کام کے کرنے پر اتنا ثواب دیتے ہیں۔ اور ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے، فریضہ ادا کرتا ہے رمضان مبارک میں، فرض نماز ادا کرتا ہے یا کوئی بھی فریضہ ادا کرتا ہے، تو اللہ اس کا ثواب کتنا بڑھا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیا، 70 فرض کے برابر ایک فرض کا ثواب رمضان مبارک میں اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی روایتیں ہیں جن میں ابھارا گیا ہے بندوں کو عبادتوں پر، اہتمام پر۔ تو رمضان مبارک تو اب ہماری زندگیوں میں آ گیا، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ وہی جو اللہ کے نبی نے کہا، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، ہمیں گویا اللہ کو اپنی طرف سے عمدہ اور بہتر سے بہتر گویا کام کر کے دکھانا ہے، نیکیوں کے جتنے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ دراصل تدریب ہے، ٹریننگ ہے۔ کئی ٹریننگ ہے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی خطبے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا لحاظ، اللہ کا خیال، اللہ کا استحضار۔ جب بھی بندہ جو کام کرے تو اللہ کو سامنے وہ گویا رکھے اور اللہ کا استحضار رکھے، اللہ کا خیال رکھے، اللہ کا لحاظ رکھے، اللہ کا لحاظ رکھ کر کے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے تقوی۔ تو تقوی کی ٹریننگ، اس سے پہلے جمعے میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا تھا اور فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ ہاں، پھر جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں عبادت کے لیے؟ تو پہلے سے ہم ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ دیکھو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے کیا کیا تھا کہ انسانوں کے اندر اللہ نے نافرمانی کا مادہ بھی رکھا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ضرورتیں رکھ دی جو ضرورتیں فرشتوں میں نہیں تھی۔ فرشتوں میں وہ ضرورتیں نہیں تھی۔ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے نہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کا صرف ایک کام ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتے، وہ کر بھی نہیں سکتے نافرمانی اللہ کی۔ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو ان کی استطاعت میں ہے کہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ انسانوں میں کچھ ضرورتیں رکھی۔ اب اس کو زندہ رہنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، روزی کمانا پڑے گا، روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا اور لباس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ فرشتوں کو لباس کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو مکان کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کو جیسی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، کھانے پینے کی، پہننے کی، اور ایک سائے کی، ایک چھت کی، ایک مکان کی کہ جس کے اندر رہ کر کے ہم کیا کریں، زندگی گزاریں، اس طرح کی ضرورتیں اللہ پاک نے فرشتوں میں نہیں رکھی۔ تو یہ ضرورتیں اللہ نے انسانوں میں رکھی، انسانوں میں رکھی اور مطالبہ کیا کہ دیکھو تم کو اپنی یہ ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر رکھنا ہے، اللہ کا استحضار رکھنا ہے، اپنے خالق و مالک کو یاد رکھنا ہے اور خالق و مالک کی عبادت کرنا ہے، غلامی کرنا ہے۔ یہ اللہ نے انسانوں سے مطالبہ کیا۔ تو یہی کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے اندر تو ہم نے یہ ضرورتیں رکھی ہی نہیں ہے فرشتوں، تم کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تم چاہ کے بھی میری نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو میں نے ایسا بنایا کہ وہ اگر چاہے تو اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور گویا اللہ سے بغاوت کرے، وہ چاہے بغاوت کا راستہ اپنائے، وہ چاہے گناہوں کا راستہ اپنائے، اور اس کو اپنی ضرورتیں بھی ہیں، اس کو اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، زندہ رہنے کا انتظام کرنا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کا بھی انتظام کرنا، پھر اپنے خالق کو بھولنا نہیں، اپنے مالک کو بھولنا نہیں ہے، اپنے مالک کی عبادت کرنا، اپنے مالک کی غلامی کرنا۔ یہ مطالبہ ہم نے انسان سے کیا ہے،
اس لیے اگر وہ اپنی پوری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو بھولتا نہیں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی غلامی کرتا ہے، تو فرشتوں سے بھی زیادہ اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں کو بھی انسان کے اوپر سجدہ کروایا اللہ پاک کہ تم سجدہ کرو، چونکہ فرشتوں سے بھی افضل مخلوق انسان کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سجدہ کروایا، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کھانے پینے کی ضرورتوں میں لگ کر کے اصل جو مقصد زندگی ہے اس کو بھول جاتا ہے، اپنا مقصد بنا لیتا ہے روزی روٹی۔ آج کا انتظام ہو گیا، سالوں کا انتظام کرنا چاہتا ہے، اپنا انتظام ہو گیا اپنے اولاد کا، اپنی فیملی کا، 7 نسلوں کا، 10 11 12 15 نسلوں کا انتظام کرنا چاہتا ہے، خود سے خود اکٹھا کرنا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا مقصد زندگی ان ضرورتوں کو بنایا، جبکہ اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ ہر ایک کو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ تو ہماری ضرورتیں تھی، لیکن ان ضرورتوں کو انسان کیا کر لیتا ہے؟ اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ جب مقصد بنا لیتا ہے، مقصد بنا کر کے روزی روٹی کے جھمیلوں میں، کمانے میں، دنیا کے دھندوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا کہ اے بندو اللہ کے قریب آ جاؤ، کہاں کھوئے چلے گئے اور اپنے مقصد سے اتنا دور کیوں جا رہے، اپنی منزل سے اتنا دور کیوں جا رہے؟ ٹریننگ کرو، تدریب کرو، اپنے آپ کو ٹرین کرو کہ تمہارا جو تعلق بگڑا ہوا ہے، جو تم دنیا کی چیزوں میں گویا کھو کر کے رہ گئے ہو اور خالق سے تم جو کٹتے چلے جا رہے ہو، غفلت کی جو تمہاری زندگی ہے، تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ پٹری پہ لانے کے لیے ایک مہینہ رمضان کا رکھا، اور چاہتے یہ ہے کہ اس مہینے میں تم کو 11 مہینے جو غفلت میں چیز ڈالتی ہے کھانے میں پینے میں، تو بھوکے پیسے رہو، اللہ کو یاد کرو اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اللہ کی، اور ایسی عبادت کرو جو کہ راز درجے کی عبادت ہے، وہ عبادتیں جو اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں۔ کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، اگر نیت صحیح ہو، اللہ کو خوش کرنے کی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، اپنے بیوی کے قریب ہوتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے کہا اے اللہ کے نبی، کو اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں ثواب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ یہ خواہش غیر فطری طور پر اور ناجائز طریقے میں پوری کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب گناہ ہو رہا ہے اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حلال اور پاکیزہ طریقے کو اختیار کر رہا ہے تو اللہ ثواب بھی دے گا، اللہ ثواب بھی دے گا۔ یہ کہا کہ ہر چیز اگر صحیح نیت کے ساتھ ہو تو جتنی جائز چیزیں ہیں حسن نیت کی وجہ سے اور استحضار نیت کی وجہ سے وہ بھی عبادتیں بن جاتی ہیں، لیکن یہ بالواسطہ درجے کی عبادت ہے، بالراس درجے کی جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ عبادتیں کیسی بالراس درجے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ پاک نے اس واسطے رکھا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وہ عبادتیں انجام دو جو بالواسطہ درجے کی نہیں، بالراس درجے کی عبادت ہے۔ کلام پاک کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کرو۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لیے فارغ کرو۔ اب تم کیا کرو کہ اپنے اوقات کو، جیسے تم دن بھر رمضان کی کچھ مخصوص عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں کو ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جائے گا۔ تو سلامتی سے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ اعمال جو خاص ہے رمضان کے لیے، ان اعمال کی بندے کو توفیق ملے۔ خاص اعمال کیا ہے؟ روزہ ہے، لیکن آج کل مسلمانوں میں عجیب طرح کی غفلت ہے، جس طرح نمازوں سے غفلت ہوتی ہے عام دنوں میں اور رمضان میں بھی، تو اسی طرح روزوں سے بھی غفلت، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتے جا رہا ہے غفلت عام ہوتی جا رہی ہے۔ روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے زمانے میں
ہمارے بچپن میں بھی، اور جو بڑے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، ان کی بچپن کے واقعات اگر وہ یاد کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا کسی وجہ سے تو اپنے روزہ نہ رہنے کو ظاہر بھی نہیں کرتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور روزہ نہیں رکھتے ڈھٹائی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں۔ مسلمان گھرانے ہیں، مسلمان گھرانوں میں رمضان مبارک میں دوپہر میں دستر بچھا ہے، مل کر کے کھا رہے ہیں۔ کیسی ناقدری ہے یہ روزوں کی؟ جس طرح ہم نمازوں کی ناقدری کرتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، اسی طرح روزوں کی بھی ناقدری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، روزوں کی قدردانی نہیں کرتے، تو روزے رکھتے نہیں، تو اللہ جو رمضان سے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو تو وہ کیسے پیدا ہو، اور سال بھر یہ رمضان ہمیں نفع کیسے پہنچائے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ رمضان کے جو مخصوص اعمال ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، ان کی ادائیگی کا پورا اہتمام۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ رمضان اس کی زندگی میں آ گیا اور وہ روزہ نہیں۔ اگر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو غیر رمضان میں اس کی چاہے کتنی ہی قضا کر لو، قضا کرنے سے مسئلے کے اعتبار سے وہ روزہ ادا ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ رمضان میں روزے کا جو ثواب دیتے ہیں، پورا سال روزہ رکھنے سے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ غیر رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا تو غیر رمضان میں پورا سال روزہ رکھو تب بھی وہ نہیں ملے گا جو اللہ رمضان میں روزہ رکھنے سے دیتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم لوگ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کسی کو تھوڑا سا کیا شوگر آ گیا، وہ بھی معمولی لیول کا، بس موقع مل گیا، بہانہ مل گیا۔ بھائی ڈاکٹروں سے رجوع کریں، خاص طور پر تقوی والے مسلم ڈاکٹروں سے رجوع کریں، وہ بتائیں کہ ایسے پیشنٹس کے لیے بھی روزہ رہنے کی کیا ترتیبیں ہوتی ہیں۔ چھوٹی موٹی معمولی بہانے سے ہم لوگ روزے جیسے فریضے کو کیا کر دیتے ہیں کہ خراب کر دیتے ہیں، اور اس فریضے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، تو یہ نادانی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تراویح بالکل نہ چھوٹے۔ ہاں اگر کوئی اہتمام کر رہا ہو کہ شروع کے دہے کے اندر 10 دن کے اندر یا 6 دن کے اندر یا 5 دن کے اندر وہ کلام پاک کو ختم کرے تو یہ اس کی بات ہے، لیکن اگر کوئی پورا اگر وہ کلام پاک کو ختم بھی کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بقیہ دنوں کے اندر تراویح سے غافل ہو جائے۔ اگر وہ تراویح سے غافل ہونے کے لیے، تراویح نہ پڑھنے کے لیے 10 دن کی تراویح پڑھتا ہو تو یہ تو محرومی کی بات ہے، شقاوت کی بات ہے۔ رمضان سے تو فائدہ ہوتا ہے، پورا رمضان تراویح پڑھنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ مختصر تراویح پڑھ لی جائے، پورا قرآن جیسے لمبا پہلی دہے میں 10 دنوں میں جیسے پڑھا گیا ہے ویسا نہ پڑھا جائے، بات الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان پورا رمضان چاہے سوا پارہ ہی پڑھے لیکن پورا رمضان پابندی سے تراویح پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ شروع کے اندر آپ 5 پارے پڑھ لیے یا 1-3 پارے پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے تراویح کے اندر غفلت ہو رہی، تراویح چھوڑ کے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر یہ اثر پڑے گا شروع کے اوقات کے اندر کلام پاک کو ختم کرنے کا، تو پھر اس سے اچھا یہ ہے کہ سوا پارہ پڑھ لو، سوا پارہ پڑھ لو، پورا رمضان پڑھا۔ اب اگر آدمی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسفار وغیرہ میں ہوتا ہے سوا پارہ پڑھے گا تو اس کی ترتیب ختم ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، کلام پاک اس کا رہ سکتا ہے، اس لیے شروع میں اہتمام کرتا ہے، پھر بقیہ دنوں میں مکمل تراویح پڑھتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے، تراویح نہیں چھوٹنی چاہیے، جو رمضان کے مخصوص اعمال ہیں۔ پھر رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے اس میں نفل کاموں کا اور اہتمام کرے، جو غیر رمضان میں نہیں کرتا۔ غیر رمضان میں ابابین کی توفیق نہیں ہو رہی، رمضان میں ابابین کی نماز پڑھ لے، غیر رمضان میں چاشت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں چاشت کی نماز پڑھنے کی توفیق کر لے۔ اور کچھ تو غیر رمضان میں جتنا اہتمام تھا، رمضان آنے کے بعد کچھ تو نوافل میں اہتمام، فرائض و واجبات تو چھوٹنے نہیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی مقدار وہ نوافل کی ادا کر سکتا ہو تو معمول بنا کر کے، نظام بنا کر کے رمضان میں کیا کرنی چاہیے، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیا کروں گا کہ رمضان میں انشاءاللہ ابابین کی پوری پابندی کروں گا۔
میں رمضان میں چاچی کی پوری پابندی کروں گا. اور رمضان میں تو سحر کے وقت میں ہر آدمی اٹھتا ہے. غیر رمضان میں تہجد کی نماز ہو نہ ہو لیکن سحری کے لیے جب اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھنے میں کیا جاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ کیا کر لے کہ تہجد کا بھی اہتمام کر لے. اگر بندہ ابھی سے کوشش کرے کہ میں رمضان کی کوئی بھی ایسی جو شب قدر کو ہم تلاش کرتے ہیں, تو اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تراویح کے بعد فوراً تھوڑی بہت نوافل پڑھ کے سو جائے, اطمینان سے کوئی گناہ نہ کرے, اور پھر صبح اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کرے اور مختصر سی دعا کرے. پورا رمضان بھر معمول بنا لے گا تو بتاؤ اس کو شب قدر ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جو بھی شب قدر ہوگی تو شب قدر میں اس کی دعا تو ہوئی ہے, اور شب قدر میں اس نے تہجد میں کچھ تو کیا کیا, عبادت تو کی ہے. تو اس طرح سے شب قدر کو بھی کیا کر سکتا ہے, یقینی طور پہ حاصل کر سکتا ہے تھوڑے سے اہتمام کے ساتھ. اگر بندہ تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہے, ارادہ کر لے تو ارادہ کر لے تو یہ ہوتا ہے. تو اولاً تو جو چیزیں رمضان کے ساتھ خاص ہیں, روزہ ہے, تراویح ہے, پھر دوسرا جتنے نوافل کا اہتمام, اور تیسری چیز جو سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے کہ دیکھیے بات آ چکی ہے, رمضان ایک کورس ہے ہمارے لیے تقوی کا. اللہ پاک اس مہینے کو گزار کر کے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کا روزہ ہو, کسی بندے کا روزہ ہو, روزے کی حالت میں اگر وہ بالکل تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو, کمرے میں کوئی نہ ہو, فریج میں پانی رکھا ہوا اور جوس رکھا ہوا, کوئی فریج سے پانی نکال کے دیے گا؟ بندہ روزے دار ہے, روزے دار ہے تو اللہ کا استحضار کیسے رہتا ہے اس کا؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایک گھٹ پانی پی لیا, کچھ قطرے حلق کے نیچے اتار لیے, میرا روزہ تھا. روزے کا کوئی مطلب ہے؟ ہر ایک جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. اور تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, کون سی طاقت ہے, کیا چیز ہے جو اس کو روزہ توڑنے سے اور فریج میں رکھے پانی کو پینے سے, جوس کو پینے سے, اور وہ بھی ایسے وقت جب کہ اس کو پیاس لگ رہی, جب کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے, فریج سے کچھ ٹکڑا نکال کے کھا لینے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ اللہ کا دیا, اللہ کا استحضار. میرا روزہ اللہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اگر میں فریج سے ایک باٹل یا ایک جوس نکال کے پی لوں تو میرا اللہ تو دیکھ رہا. یہ اللہ کا استحضار, اللہ کا دیا, یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ سکھانے کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے کہ دیکھو جائز چیزوں سے رک جا, کھانا پینا جائز ہے نا, جائز ہے. اور بیوی سے ہم اس طریقے کرنا, شادی کر لیا, نکاح کر لیا, قبول ہے, تو اس کے بعد حلال ہو گیا, تعلق بنانا. لیکن رمضان کا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اپنی بیوی سے قریب ہونا بھی درست نہیں رہتا, جبکہ وہ جائز تھا غیر رمضان میں. اب اللہ نے کیا کیا کہ اس کو گویا روزے کی حالت میں ممنوع کرا دیا. روزے کی حالت میں وہ یہ کام نہیں کر سکتا, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ قریب جا سکتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ کا دھیان رکھنا آ جائے. روزے میں کیسے دھیان رکھتا ہے بندہ؟ بھوک لگتی ہے, اندر سے تقاضا پیدا ہوتا ہے, نفس چاہتا ہے کوئی ٹھنڈی چیز منہ میں ڈال لو, کچھ کھا لو, لیکن بندہ اللہ کا خیال کرے, اللہ کا استحضار کر کے وہ کھاتا نہیں, وہ پیتا نہیں. کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ کے لیے نہیں کھاتا, اللہ کے لیے نہیں پیتا. میاں بیوی دونوں ایسے کمرے میں ہیں جہاں کوئی نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا, دونوں کا روزہ ہے, ایمان ہے, روزہ ہے, تو وہ ہمت کر سکتے ہیں اپنا روزہ خراب کرنے کی. وہ ایسا کام کر سکتے, نہیں کر سکتے. کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ اللہ کا استحضار, اللہ کا دھیان, یہی تقویٰ ہے. اور چاہا یہ جاتا ہے, اب دیکھو کہ بندہ جائز چیزوں کو تو کیا کرے کہ اللہ کے لیے چھوڑ دے, لیکن جو چیزیں ناجائز اور حرام ہے, غیر رمضان میں بھی حرام ہے. رمضان میں بندہ نوافل کا تو اہتمام کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی ارتکاب کرے, حرام کاموں کو بھی کرے, بدنکاحی بھی کرے, زنا بھی کرے, چغلی بھی کرے, غیبت بھی کرے, جھوٹ بھی بولے. یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے یہ چیزیں. غیر رمضان میں بھی ناجائز, رمضان میں بھی ناجائز. تو یہاں اللہ کا استحضار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ جب دیکھ رہے ہیں تو جس طرح کھانے سے روک رہا ہے, پینے سے روک رہا ہے, حرام کرنے سے نہیں روکے.
زنا سے بھی روکے، بدکاری سے بھی روکے، چوری کرنے سے بھی روکے، غیبت کرنے سے بھی روکے، طعنے دینے سے بھی روکے، دوسروں کو ذلیل کرنے سے بھی روکے. جس کے لیے روکے؟ اللہ کا استحضار، اللہ کا خیال. تو جس طرح میں کھا نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی نہیں پی رہا، کیوں؟ اللہ کو ناراض کرتا ہوں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لحاظ میں میرا خالق، میرا مالک، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا مالک ہے، میں اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. وہ ایک قطرہ حلق کے نیچے اتارنا نہیں چاہ رہا ہے. تو جس طرح یہاں اللہ کا لحاظ ہے، تو یاد رکھو رمضان میں اگر ہم حرام چیزوں سے نہیں رکیں گے اور گناہوں سے نہیں رکیں گے تو ہماری یہ نفس کی عبادتیں یہ ان سب کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہ. ایسی جیسے تو اے سی کھول دے، بالکل فل اے سی کھول، 24 پہ نہیں 17 پہ 16، بالکل فل ہائی اے سی کھولے، لیکن ساتھ میں کھڑکیاں بھی کھول دیں. کھڑکیاں بھی کھول دے تو کمرہ ٹھنڈا ہوگا، اے سی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اے سی کا فائدہ چاہیے تو پہلے کھڑکیاں اور دروازے بند ہونے چاہیے. جب تک دروازے اور کھڑکیاں بند نہیں ہوں گی، چاہے کتنی ہی گویا بڑی مقدار میں اے سی کھول لو، لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو. تو اسی طرح اگر ہم نے رمضان کے مخصوص اعمال کا بھی اہتمام کر لیا، رمضان میں نوافل کا بھی اہتمام کر لیا، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، آنکھوں کا روزہ نہیں رکھا، زبان کا روزہ نہیں رکھا، ہاتھ پاؤں کا روزہ نہیں رکھا، جیسی بد نگاہی غیر رمضان میں ہوتی تھی، بندہ رمضان میں ہے، روزے سے ہے، روزے سے رہ کے بھی بد نگاہی کرتا ہے، تو بھائی وہ اپنے روزے کے نور کو ضائع کر رہا ہے، روزے میں رہ کر کے بھی غیبت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ الصائم فی صومه حين يصبح الى ان يمسي ما لم يغتب. روزے دار روزے سے ہوتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی غیبت نہ کرے. جیسے اس نے کسی کی غیبت کی تو خلق صوم، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے. تو روزے کی حفاظت کے لیے اور جو یہ جو کورس ہے تدریب کا، ٹریننگ کا، جس سے تقویٰ مقصود ہے کہ ایک مہینہ اگر اس طرح سے ہم اللہ کے لیے رمضان کو فارغ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر پورے سال ہوگا. جس طرح ایک ٹریننگ سے گزارا اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے اللہ کا استحضار کر کے جس طرح کھانے پینے سے روکے رہے، تو اگر پوری شرطوں کے ساتھ ہم رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ بیٹری چارج ہو جائے گی اور سال بھر یہ چیز کام دے گی. غیر رمضان میں بھی جب کوئی حرام کام کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، یا فرض کو چھوڑے گا، یا واجب کو ترک کرے گا، یا کوئی گناہ کرے گا، تو خیال آئے گا کہ میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے. یہ مقصود ہے، یہ چاہا جا رہا ہے کہ تقوی کی صفت روزے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر، بندوں کے اندر، مومنوں کے اندر پیدا کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے نا اس بات کا کہ رمضان کا موقع تو ہمیں مل گیا، اب اس رمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی مغفرت کا سامان بھی کرنا ہے، اور اس سے جو مقصود ہے کہ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی کوشش کرنا ہے. اور اس کے لیے کوشش کیا ہے کہ رمضان کے مخصوص اعمال بھی کرتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنے نوافل کا اہتمام کرتا ہو کر سکتا ہو. بالراس درجے کی جو عبادتیں ہیں، بالواسطہ درجے کی عبادتیں نہیں. دیکھو مدرسوں کو رمضان کو چھٹی دے دی جاتی ہے، جبکہ وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور وہاں نحو و صرف جو قرآن کو صحیح کرتے وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہے، تو وہ چیزیں بھی ختم. رمضان میں مدارس کو چھٹی دی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی رمضان کو تم اپنے اور اپنے اللہ کے لیے فارغ کرو، بالراس درجے کی عبادتوں میں لگو. بالراس درجے کی عبادتیں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو کلام پاک کی، نوافل کا اہتمام کرو، وظیفے اور ذکر و اذکار میں وقت لگاؤ، معمول بنو رمضان کے اندر کچھ. تو یہ بالغان سب سے بڑی چیز کہ جتنا ہو سکے گناہوں سے مکمل احتراز، اجتناب. کوئی ایک گناہ بھی رمضان میں سرزد نہ ہو. اور سب سے بڑی چیز کہ بھائی آدمی روزہ رکھ رہا ہے، افطار جب کرتا ہے حرام کمائی سے، حرام لقمے سے افطار کرتا ہے، پورے روزے کے نور کو اس نے ضائع کر دیا، غارت کر دیا، غارت کر دیا. کوشش کرے بندے کے پاس اگر کوئی حلال مال موجود نہ ہو، حرام ہی مال اس کے پاس موجود ہو، اس کی آمدنی حرام کی ہو، تو کم از کم رمضان کے مہینے میں وہ اہتمام کرے، قرضہ لے لے کسی سے، رمضان کے اندر اپنے حلق میں حلال مال اتارے.
کم از کم رمضان کے اندر کوئی اہتمام کرے. اگر یہ اہتمام کرے گا تو پھر جو اللہ چاہتے ہیں کہ تقوی انسان کے اندر پیدا ہو تو انشاءاللہ تقوی پیدا ہوگا. اللہ پاک کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان مبارک کو سمجھ کر کے اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.